اور میرے بھائیوں اسی خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا ہے میں نے کہ ایز فار ایز ڈاکٹرائن آف خلافت و ملوکیت از کنسرنڈ ود ریفرنس ٹو صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو وہ ڈاکٹرائن بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں. تو میں نے الحمدللہ اس کا علمی دفاع کیا ہے. اور یہ تو تھا علمی ایٹم بم خلافت و ملوکیت. یہ ہے میرے بھائیوں ہائیڈروجن بم، اس سے بھی اگلا ورژن علمی طور پہ میں کر رہا ہوں. یہ ورڈ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ذرا یہ اٹریکٹیو ورڈ ہے، پازیٹیو سینس میں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ایٹم بم کے بعد جنگ ختم ہو گئی تھی نا، تو ناسبیت اور رافضیت اور یہ تمام فتنوں کی جنگ اہل سنت کے منہج کے خلاف ختم ہو گئی. اس ریسرچ پیپر کے بعد واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. اور یہ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ اس میں احادیث 150 کے قریب ہے. اور مثلا 33 نمبر غدیر خم کے تمام طریق میں نے 8 طریق 33 نمبر کے اوپر جمع کیے ہیں اس کے اندر. اور یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہے کیونکہ سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی میں اور انگلش میں بھی. الحمدللہ چاروں زبانوں میں مفت پی ڈی ایف اس کا آپ اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور ہارڈ کاپیز جو ہیں وہ ہم ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ اس کی تقسیم کرتے ہیں. اور یہ پرنٹنگ ہوئی تھی، اس کے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 24 اکتوبر 2015 بمطابق 10 محرم الحرام 1437 ہجری. اور اس کے کل صفحات جو ہیں 24 ہیں اردو کے اندر. جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان کے حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈسکس تھی. ایک ٹاپک میں نے جان بوجھ کے اس وقت چھوڑ دیا تھا، وہ تھا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے حوالے سے بھی چونکہ کنٹراورشل چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ ایک فرضی کریکٹر گھڑ کے عبداللہ ابن سبا کا جو بعد میں آیا، جسے مولا علی نے خود قتل کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اور نعوذ باللہ یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ ایک عبداللہ ابن سبا نے 40,000 اصحاب کی نعوذ باللہ مت مار دی تھی، اور وہ اس کے جو ہے وہ ہتھے چڑھ گئے تھے نعوذ باللہ. تو میں نے حقیقی وجوہات اب بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس ریسرچ پیپر میں ایڈ کر دی ہیں. اور اس کا انشاءاللہ اگلا ورژن جو ہے وہ عربی میں تو آ چکا ہے الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ. اردو میں بھی اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، آج کل ٹائپنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے 1-1.5 مہینے کے اندر یہ ریسرچ پیپر بھی سامنے آ جائے گا. اب میں نے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، تاکہ پہلی لک میں ہی پتہ چل جائے، میں آپ کو یہ دونوں ریسرچ پیپر سائڈ بائی سائڈ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے. جو پرانے والا ریسرچ پیپر ہے، آپ اس کے یہ رائٹ کارنر کے اوپر دیکھیں، آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی 24 اکتوبر 2015. اب میں نے اس کو ریڈ اور وائٹ کنٹراسٹ میں کر دیا ہے ڈیٹ کو، یہ دیکھیں بالکل، تاکہ دیکھتے ہی فوراً نظر آ جائے. اور اب ڈیٹ ہے اس کی 12 اکتوبر 2016، اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام 1438 ہجری، 1 سال کے بعد کی ڈیٹ ہے. لہٰذا ہمارے ریسرچ پیپرز میں ناسخ و منسوخ والا کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم ڈیٹس ڈال دیتے ہیں. بہرحال پچھلے ریسرچ پیپر کی کوئی ایک حدیث بھی ہم نے اومٹ اس میں سے نہیں کی، انکلوڈ کی ہیں تقریباً 50 کے قریب احادیث. اب تقریباً کل 200 احادیث ہو گئی ہیں. اور بلکہ دیکھیں اس پہ اب میں نے یہ چیز ایڈ بھی کر دی ہے، کل 200 احادیث، یہ بلیک میں، پہلے یہ چیز نہیں تھی. کل 200 احادیث 72 کے ٹائٹل سے شہدائے کربلا کی نسبت سے یہ ایڈ ہو چکی ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی عنقریب اویلیبل ہوگا اہل سنت پاک .com پہ. اور یہ تقریباً اب 24 سے بڑھ کر تقریباً 40 تک پیجز پہنچ جائیں گے، اور 200 احادیث الحمدللہ اہل سنت کی کتابوں سے اس میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ میرے بھائیوں ریسرچ پیپر کا میں نے ایک اوور ویو کروا دیا اس حوالے سے. اس نئی پرنٹنگ میں ہم نے 2 قسم کی ایڈیشنز کی ہیں. ایک تو میجر ایڈیشنز ہیں، پرانے والا پمفلٹ من و عن اسی طریقے سے ہے. میجر ایڈیشنز کی ہیں سیریل نمبر 14، 15 اور 16 کے اوپر شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، اور باقی کئی احادیث کے طریق جو ہے ایڈ کی ہیں. لہٰذا یہ اب ریسرچ پیپر دوبارہ سے ہی کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہوگا، تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا کچھ اس میں ایڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. البتہ اس میں جو 6 بڑے بڑے ٹاپکس میں نے ایڈریس کیے ہوئے ہیں، پہلے بھی وہی 6 ٹاپکس تھے، لیکن اس میں ایک درمیان والا ٹاپک ہم نے ایڈ کیا ہے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے. میں ان 6 ٹاپکس کے صرف نام بتا دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل کی آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ سے پڑھ لیں گے. عربی میں ہم نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا ہے، جسے عربی کا شوق ہے. ویسے تو علماء کہتے ہیں جی ہمیں عربی میں دیں، جب عربی میں دیتے ہیں تو بیچاروں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، پھر کہتے ہیں ترجمہ ہی دے دو جی.
یہ عربی بھی اگر 1,00,000 لوگ ہیں نا جو عربی جانتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو عربی لٹریچر کا صحیح ترجمہ کر سکتا ہے. قرآن کا ترجمہ آسان ہے، لیکن یہ جو پیور لٹریچر کی عربی ہوتی ہے حدیث والی، کئی لوگوں کو دیا تو جس کو کہتے ہیں نا ان کی پھر علمیت اور قابلیت کھل کے سامنے آ گئی، بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی کہ لکھا کیا ہوا ہے. تو عربی والا میں نے شوق پورا کر دیا. انٹرنیشنل پمفلٹ ہے یہ الحمدللہ، اور اردو میں آج کل اس کے باقی احادیث انشاءاللہ فٹ ان ہو کے تو سامنے آ جائیں گے. یہ 6 ٹاپکس میں بتا دیتا ہوں. ٹاپک نمبر 1، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون تھے. ٹاپک نمبر 2، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنا بدعت ہے. جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا حق پر ہونا اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ٹاپک نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. ٹاپک نمبر 4، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. ٹاپک نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور پھر اس کا کیا بھیانک نتیجہ نکلا. اور ٹاپک نمبر 6، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں مظلومانہ شہادت کا بیان. یہ 6 ٹاپکس ہیں. یہ بس ٹاپکس بنائے، اس کے بعد احادیث لکھ دی ہیں، ان سے میں نے رزلٹ کوئی نہیں نکالے. اب جسے شوق ہے نا رزلٹ نکالنے کا وہ خود نکالے. اور ان تمام احادیث کے اوپر میں نے اس دور کے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کی تحکیم بھی لگا دی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اسی طریقے سے شیخ شعیب آرنوت کی رحمہ اللہ تعالیٰ، حال ہی میں وہ بھی فوت ہو گئے، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اور شیخ سلیم اسد صاحب. اس طریقے سے بڑے جو حدیث کی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں ان کی تحکیم میں نے اس پہ لگا دی ہے. اور میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کسی ناسبی سے رافضی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ 200 احادیث اس کو دیں اور اسے کہیں کہ میرے بھائیوں ہم اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکالتے، ان احادیث کو پڑھ کے جو آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں. ہم نے تو اس میں رزلٹ لکھا ہی کوئی نہیں ہے، صرف احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے جمع کی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ اس نے خود سے اپنی مرضی سے رزلٹ نکال. ان احادیث سے آپ کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھو تو آپ دیکھ لیں. اب اگر آپ بھی وہی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات نعوذ باللہ ہدایت کے بجائے گمراہی کا سبب بنتی ہیں. اور اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ یہ پبلک کے لیے حدیث نہیں تھیں، صرف رفع الیدین والی حدیثیں پبلک کے لیے ہیں، تو میرے بھائیوں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے یہ حدیث جمع کر رہا ہوں، لہٰذا جو فتویٰ ہمارے پہ لگانا ہے وہ امام مسلم پہ لگائیں. لہٰذا اگر ہم حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر رہے ہیں اور آپ ہمیں فہم دوسرے بزرگوں کے بتا رہے ہیں تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. امام مسلم کا فہم ہمیں بتا دیجئے، ان کا فہم تو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے نا، پورا مقدمہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ میں کس لیے یہ روایات جمع کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی کیوری ہو تو وہ اپنے علماء سے پوچھے اور ان سے ڈسکس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ سارے کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں یہ میری کوئی اپنی ذاتی ڈاکٹرائن نہیں ہے ان کو ٹاپک کے طور پہ بنانا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جنگ جمل صفین کے اوپر کیوں کیا ہے. تو میرے بھائیوں مجھ سے بہت پہلے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری، ان کی ایک کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. دنیا میں اس سے بڑی کوئی اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، تقریباً 39,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے. اس کے اندر باقاعدہ آخر میں جا کے ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا نام ہی کتاب الجمل ہے، جس کے اندر جو ہے وہ جمل صفین اور نہروان کے اوپر باب بنے ہوئے باقاعدہ. یہ دکھائیے جی یہ کتاب الجمل. تو یہ ٹاپک میں نے خود نہیں بنایا، یہ سلف کی سنت ہے، یہ سلف کا منہج ہے، اسلاف کا طریقہ ہے. کہتے ہیں سلف کا منہج، یہ ہے سلف کا منہج. اور یہ امام ابن ابی شیبہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں. 20% آف صحیح مسلم کے راوی یہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی. صحیح بخاری میں بھی ان سے احادیث موجود ہیں. امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں اور یہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ کا یہ نسخہ 11 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو ہم نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ 187
احادیث اور آثار اس حوالے سے جو تھے اس چیپٹر کے اندر وہ سب کے سب اپلوڈ کر دیے ہیں. ہندی لینگویج میں بھی ہے, عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی. الحمدللہ تینوں بڑی زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ اویلیبل ہے. جسے شوق ہو تو وہ ضرور پڑھیں.